بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ بے شک منفرد صفات میں سب سے اعلیٰ ترین صفت جس کی وجہ سے انسان جانور سے ممتاز ہوتا ہے وہ عقل ہے، جو کہ تمام صلاحیتوں کی بادشاہ اور علوم کی جڑ اور ان کے ادراک کا ذریعہ اور فہم کا مادہ اور عقل مندی کا سرچشمہ ہے، اور وہ دین اور دنیا کی درستی تک لے جانے والی ہے۔ زندگی اس کے بغیر مستقیم نہیں ہو سکتی، اور تمام کاموں کا دار و مدار اسی پر رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ بینائی کا نور آنکھوں میں وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے، اور عقل روئے زمین پر موجود تمام چیزوں میں اور اس خلقت انسانیت میں رکھی گئی صلاحیتوں میں سب سے افضل اور اشرف کیوں نہ ہو، حالانکہ اللہ نے خود انسان کو اس کے شرف اور عزت و عظمت کے ساتھ خاص کیا۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے عقل والوں کے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عقل ایک عظمت والا نور ہے جو کہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اسی کے ذریعے ہی انسان سلامتی اور استقامت کے راستوں پر سیدھا چلتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی وہ جانوروں اور دوسری جاندار اشیاء کو مسخر کر لیتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور نامعلوم چیزوں کو کھولتا ہے اور منصوبے تیار کرتا ہے اور اصول و قوانین کو ترتیب دیتا ہے، موجود چیزوں پر بادشاہی کرتا ہے، پہاڑوں کو پھاڑتا ہے اور سمندروں کے کناروں کو خشک کرتا ہے اور اس سے خشک زمین تیار کرتا ہے، فضا میں اڑتا ہے اور گہرے سمندروں میں سفر کرتا ہے۔ بس عقل اس کے سامنے ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ بہت سی چیزوں پر اپنا تسلط جماتا ہے۔ بس وہ اللہ کی طرف سے نور ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا بس وہ بہت ساری خیر سے محروم رہا، اور جس شخص کی دانائی عطا کی گئی اس کو تحقیق بہت ساری خیر عطا کی گئی، اور خلاصہ کلام پس عقل مندی آدمی کو اس کی شہوات سے باز رکھتی ہے۔ اس لیے وہ ایسا نور قلبی ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، اور انسان میں موجود عقل کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ وہ اس کے ذریعے نتائج میں غور و فکر کرتا ہے اور سب کاموں میں پوری مستعدی اور احتیاط اپناتا ہے اور تمنائیں چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور حیا اور اچھے اخلاق اور فراست صادقہ اور نفسانی خواہشات کی مخالفت اور زمانے کے حادثات اور واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فضائل و فوائد اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل کو فائدہ مند نتائج کے حاصل کرنے میں استعمال کرے، اور یقیناً اللہ نے انسان کو ہی عقل دی ہے کہ تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں اپنی غلطیوں کو درست کرے اور اس دنیا سے ہی آخرت کے لیے توشہ حاصل کرے۔